میں ہوں فخر یوسفزئی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ وتھ فخر۔ ڈیبیٹ وتھ فخر میں آج ہم لوگ بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے اور پاکستان میں ہونے والی تبدیلیوں کے حوالے سے، اسپیشلی ایز اے جرنلسٹ یا ایز اے میڈیا پرسن۔ جب آپ کو ایسی چیزیں نظر آتی ہے جو آپ کی جو بیسک ہیومن رائٹس ہوتے ہیں اس کو وائلیٹ کیا جاتا ہے، یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہ بولنا نہیں جو ہمیں پسند نہیں، تو یقیناً آپ کے لیے مسائل بڑھتے ہیں اس ملک میں، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ ایک آرڈیننس جو ابھی ریسنٹلی پاس کروایا گیا، بلکہ میں کہوں گا آرڈیننس جاری کیا گیا پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کی طرف سے، اس حوالے سے بات کرنی ہے۔ پی کا ایکٹ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نئی امینڈمنٹس لائی گئی، اس کے اندر جو ہونے والی سزائیں ہیں اس میں سختیاں لائی گئی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ریاست کو ڈر کس چیز کا ہے کہ وہ تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ ان ساری چیزوں پہ بات کریں گے، اور آج پہلی دفعہ مجھے جوائن کیا ہے، ویسے تو ان سے میری بات چیت ہوتی ہے، بھائیوں جیسے ہیں، سینئر جرنلسٹ فرام اسلام آباد اسد جان صاحب ایک ادارے کو ہیڈ بھی کرتے ہیں، ایک امریکن ادارہ ہے اسلام آباد میں، اس کو ان کے کنٹری ڈائریکٹر بھی ہیں۔ ان کو تھینک یو کہیں گے۔ اسد جان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ دا شو۔ Thank you so much, and you are welcome. اسد جان صاحب، ڈائریکٹلی آؤں گا کیونکہ آپ کو اکثر ٹویٹر پہ بھی میں دیکھتا ہوں اور آپ بڑا مطلب کلوزلی مانیٹر بھی کرتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو۔ اس سے پہلے پاکستان میں میڈیا کی آزادی کے حوالے سے ایک رپورٹ آئی تھی غالباً 1 مہینہ پہلے، اس میں بھی ہم نیچے کی طرف گئے۔ ابھی پی کا ایکٹ کو لے آ کر کیا سمجھ رہے ہیں کہ حکومت آخر چاہتی کیا ہے؟ آپ جیسے، میرے جیسے اور بہت سارے ہمارے بھائی اور بہت ساری ہماری بہنیں جو اس فیلڈ سے ایسوسیٹڈ ہیں، ان کے منہ کیوں بند کروانا چاہتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بدقسمتی سے تحریک انصاف کی حکومت جب پاکستان میں پہلی مرتبہ آئی تھی تو اوبیسلی ہر بندے کی یہی خواہش تھی کہ چونکہ تحریک انصاف خود ایک سوشل میڈیا کے زور سے آگے بڑھی ہے، اور سوشل میڈیا ہی کے زور سے جو ہے اس نے خاص کر جو پاکستانی نوجوان ہے اس میں اپنی شہرت پیدا کی ہے اور اس میں اپنی جگہ بنائی تھی۔ تو ہم بحیثیت ایز این ایکسپرٹ بھی اور جرنلسٹ بھی اور بحیثیت شہری بھی، میں خود بھی توقع کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو قوانین پہلے بنائے گئے تھے اس میں بھی بہتری لا سکے، اور آزادی رائے اور آزادی صحافت کو پی ٹی آئی کی حکومت بہتری کی طرف جائے گی، لے کے جائے گی۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنے قوانین آزادی رائے کو سلب کرنے کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے بنائے ہیں، میرا نہیں خیال کہ اور کسی حکومت نے بنائے ہیں، بلکہ ایکسپرٹ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جو جنرل ضیاء صاحب کی جو حکومت تھی، جو ان لوگوں نے آزادی صحافت پہ پابندیاں لگائی تھی، اسی طرح کے ساتھ کی پابندیاں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت میں لگ رہی ہے، اور یہ بدقسمتی سے ہو رہا ہے۔ کیونکہ 2018 تک جب نواز شریف صاحب کی دور حکومت تھی تو اس وقت پریس فریڈم جو انڈیکس ہے اس میں ہماری بہتری تقریباً 145 پوائنٹ پہ ہم کھڑے تھے، جو تقریباً 2-3 پوائنٹس ہم بہتری کی طرف چلے گئے تھے۔ لیکن گزشتہ 3 سالوں کے دوران جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو صحافتی انڈیکس ہے اس میں ہم واپسی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہے، اور جس کی سب سے بڑی وجہ اوبیسلی پی کا لا، جس میں سوشل میڈیا رولز جو آئے ہیں، اس کے علاوہ جو بلاکنگ اینڈ ریموول آرڈیننس ہے آن دا کانٹینٹ، وہ اس میں بہت زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو پی ایم ڈی ہے، پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس کا قیام لانا تھا۔ تو یہ اس کے علاوہ فہرست بہت لمبی ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ لیکن جو قوانین یہ حکومت لا رہی ہے، جو حکومت یہ لا چکی ہے، اس سے آزادی رائے اور بیچ جو ہے سلب ہو گئی ہے۔ اب لوگوں تو یہاں تک آ گئے کہ اب سوشل میڈیا پہ بھی آپ اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے۔ پی کا لا کا یہی ہے۔ اگر میں پی کا لا پہ چیدہ نکات آپ کے ساتھ شیئر کروں تو چونکہ پی کا لا نواز شریف صاحب کی حکومت میں لایا گیا تھا 2016 میں، اور 2016 میں اس کی ضرورت اس لیے پڑ گئی تھی کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ قصور میں جو آن لائن اور ڈارک ویب کے ساتھ جو ویب کے واقعات ہو، پورنوگرافی کے واقعات، اس جیسے کے واقعات جب بہت زیادہ بڑھ گئے تھے، تو ضرورت اس عمر کی تھی پاکستان میں کہ پاکستان میں آن لائن کے حوالے سے، آن لائن کرائمز کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے جو اس وقت کی حکومت نے یہ ضروری سمجھا کہ اس جیسے کرائم کے روک تھام کے لیے بھی قوانین بنائے جائے۔
اور پہلی مرتبہ جو ہے یہ قوانین بنائے گئے تھے، اور چائلڈ پورنوگرافی جو جی پاکستان میں بدقسمتی سے ڈارک ویب میں اس کی خرید و فروخت زیادہ ہو رہی تھی، تو یہ بنایا گیا. تو پہلی مرتبہ اس کو ایک جرم کی حیثیت سے تقریباً 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ جی یہ اس کی سزا مقرر کی گئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی بہت زیادہ کنسنٹ کے بغیر آپ کسی کی پکچر تصویر نہیں دے سکتے، بہت سی اچھی چیزیں اس میں رکھی گئی تھی. لیکن اب جو پی کے علاوہ میں جو آرڈیننس کی صورت میں ان چیزوں کو لایا گیا ہے، یہ تو کمپلیٹلی اور جو ڈائریکٹ ہٹ کرنے والی بات ہے صحافت پہ اور سوشل میڈیا پہ، تو یہ اس حکومت نے کی ہے. میں اگر آپ سے کچھ ڈیٹا شیئر کروں، خاص کر جی پاکستانی پلیز بالکل شور وائی عوام ناٹ. کے حوالے سے، اور یہ الارمنگ بھی ہے اور کچھ حد تک جو ہے وہ انکریجنگ بھی ہے، ان سینس کے جو ڈیٹا پاکستان کے حوالے سے ہے. اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کی تقریباً 223 ملین آبادی بنتی ہے. جی 223 ملین میں تقریباً 65% کی جو آبادی ہے وہ ہماری 25 سال کے نوجوانوں سے کم کی ہے. تو یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے کہ نوجوانوں کی تعداد پاکستان میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور زیادہ بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے لیے المیہ یہ بھی ہے کہ یہ جتنی بھی نوجوان ہیں 65 سال کے، یہ تقریباً سارے کے سارے سوشل میڈیا بھی استعمال کر رہے اور انٹرنیٹ بھی استعمال کر رہے اور سوشل میڈیا پہ اپنی آواز بھی بڑھا رہے، اس کو آواز بھی کرا کر رہے. تو 223 ملین میں اگر اعداد و شمار جو پی ٹی اے کا جو سرکاری جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے اس کے اعداد و شمار کے مطابق 180 ملین لوگوں کے پاس جو ہے وہ موبائل فون ہے. تقریباً 18 کروڑ لوگوں کے پاس جی پاکستان میں موبائل فون ہے. رائٹ. اس 18 کروڑ میں تقریباً جو ہے وہ 70-80% لوگوں کے پاس 3G اور 4G کی سہولت ہے. مطلب یہ جو بندہ 3G اور 4G سہولت استعمال کر رہا ہے تو اس کے پاس لازماً فیس بک کی سہولت بھی ہوگی، ٹویٹر کی بھی ہوگی، یوٹیوب کی بھی، ان چیزوں کی بھی ہوگی. اسی اعداد و شمار کو میں آگے بڑھاؤں تو تقریباً پاکستان میں ایکٹیو جو سوشل میڈیا یوزر ہے وہ تقریباً 49 ملین ہے. تقریباً 4 کروڑ 90 لاکھ 5 کروڑ کے آس پاس ہیں. 5 کروڑ کے آس پاس اس وقت پاکستان میں ایکٹیو جو سوشل میڈیا کی یوزر ہے پاکستان میں کام کر رہا ہے. تو اوبیسلی چونکہ اس حکومت نے الیکٹرانک میڈیا کو بھی اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے جو انجینئر طریقے سے جو سیلف سینسرشپ ہے، جو اسٹیٹ سینسرشپ ہے، جو اکنامک اور فائنینشیل جو ہارڈ شپ کریٹ کیے گئے ہیں، تو اسی کو آگے بڑھاتے ان لوگوں نے کہا کہ پرنٹ کو بھی قابو ہو گیا اور الیکٹرانک بھی ہمارے قابو میں آ گیا. تو اب چونکہ 5 کروڑ افراد انٹرنیٹ بھی یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی یوز کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے. اگر ان لوگوں نے 5 کروڑ لوگوں نے ایک ٹویٹ بھی کر ڈالا حکومت کے خلاف تو تقریباً میرے خیال میں حکومت اسی ٹائم گر سکتی ہے، کیونکہ 5 کروڑ کی آبادی بہت بڑی آبادی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے وہ لوگ اگر سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں تو اس کی اوبیسلی جس طرح میں نے کہا اچھی پہلو بھی ہے اور جو منفی پہلو بھی ہے. حالانکہ ہونے چاہیے تھا کہ حکومت اس 65% کو ای کامرس کے لیے یوز کر لیتے، جس طرح انڈیا میں یوز کرتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ چونکہ پاکستان میں ساؤتھ ایشیا کا سب سے سستا ترین انٹرنیٹ بھی موجود ہے اور پاکستان میں موبائل کی قیمت بھی تقریباً ساؤتھ ایشیا میں دوسری یا تیسرے نمبر لیکن پہ آ اب رہی وہ ہے. اسد جان صاحب اب تو خیر وہ نہیں رہی انٹرنیٹ، کیونکہ جس طریقے سے بھی لاسٹ منتھ کے ہمارے بل آئے اور موبائل کی قیمتیں جو ہو گئی ہے وہ میرے خیال اب نہیں ہے. شاید ہندوستان از دا مور چیپسٹ ود انٹرنیٹ اینڈ غالباً موبائلز کے ساتھ بھی ان کا ہے آئی تھنک سو ہم سے کافی جی سستا. بالکل. چونکہ ابھی میں مہینہ پہلے سارے اعداد و شمار اکٹھے کر رہا تھا. میں نے ایک ٹریننگ دینی تھی سوشل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا رولز ریگولیشن انٹرنیٹ کے حوالے سے. تو چونکہ اس بدقسمتی سے اس حکومت میں چیزیں اتنی جلدی سے چینج ہو رہی ہے مہنگائی کے لحاظ سے بھی اور اعداد و شمار کے لحاظ سے بھی، تو میں بڑے فخر کے انداز میں کہتا تھا اپنے ٹریننگز میں بھی اپنے پروگرام میں بھی کہ پاکستان میں جو ہے وہ لائٹ صحیح ہے کہ میں جی ٹھیک ہے اٹس فائن اٹس فائن. اوکے. میں ہمیشہ جو ہے فخریہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان میں ساؤتھ ایشیا کا سب سے سستا ترین انٹرنیٹ ہے
اور ساؤتھ राइट। ایشیا کا سب سے جو ہے وہ چیپسٹ موبائل فون بھی یہاں ملتے ہیں. اور اس کے ساتھ हुँ, ساتھ میں یہ بھی فخریہ کہتا تھا کہ پاکستان میں 65% جو آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے. यूथ है تو वो। جب جو یوتھ ہے پڑھا لکھا ہے اور राइट, ماسٹر لوگوں نے کی ہے, سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے, تو ان کیس اگر ان لوگوں کو پراپرلی طریقے سے ای کامرسنگ میں, ای تجارت एग्ज़ैक्टली, میں, ای ٹائپ کی جو چیزیں ہیں اس میں ہم یوز کریں تو پاکستان کس حد تک آگے بڑھ سکتا ہے. एग्ज़ैक्ट ابھی جو پچھلے ہفتے ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی مڈل ایسٹ سے, اور ठीक, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 2021 میں سعودی عرب نے جتنے بلین ڈالر کا, تقریباً کوئی $122 بلین بن رہے تھے, ठीक, کا جو ہے وہ کروڈ آئل ایکسپورٹ کیا ہے, یعنی لوگوں کو بیچا ہے, تیل बिल्कुल, بیچا ہے. बिल्कुल। جس طرح کہتے ہیں نا شیخوں کے تیل کے کنویں ہوتے ہیں, تو ان لوگوں نے बिल्कुल, تیل بیچا. لیکن اس کے مقابلے میں گزشتہ سال 2021 میں انڈیا نے $132 بلین کا سافٹ ویئر بیچا ہے پوری دنیا एग्ज़ैक्टली, میں. बिल्कुल, تو एग्ज़ैक्टली। اب مجھے یہ بتائیں کہ جی جی اچھا، ایک بالکل آپ کی یہ بات صحیح ہے، مطلب سیلیکون ویلی بنگلورو کو کہا جاتا ہے اور بہت سارے میرے دوست ہندوستانی ہیں، تو یقین کریں وہ جب بات کرتے ہیں یا پھر ویسے بلومبرگ اکثر رپورٹ کرتا ہے اس ایریا کو بھی اور باقی دنیا کو بھی، تو انسان حیران ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں جس انسان نے اس کی بنیاد رکھی ہی واز فرام پشاور اور وہاں پہ ان کے کپڑے کا بزنس تھا اور انہوں نے ٹاٹا کے ساتھ مل کر یہ پوری جو ایک سیٹ اپ آج ہمیں نظر آ رہا ہے جو $132 ارب، کیونکہ ہم $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کی منتیں ترلے کر کے اور وہ ہمیں جس ضلالت کے ساتھ $1 ارب دیتا ہے تو اس کے مقابلے میں $132 بلین از اے ہیوج اماؤنٹ. بالکل صحیح ہے. اچھا اسد جان صاحب، ایک چیز تو یہ ہے کہ ہم بجائے اس کے چیزوں کو یوٹیلائز کریں جو آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتائی، یوتھ ہے جی جی یا پھر ہمارے پاس اگر کوئی انفراسٹرکچر ہے اس کو استعمال کریں، اس کو بجائے استعمال کرنے کے ہم نے کہا نہیں یار اگر یہاں پہ کوئی بات کرتا ہے، لیٹ سپوز حکومت کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے یا کسی ادارے کو کرٹیسائز کیا جا سکتا ہے، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں آپ جاتے ہیں، آپ مختلف ٹریننگز کرواتے ہیں دنیا میں چائنا اور نارتھ کوریا سے ہٹ کر بات باقی دنیا کی کر رہا ہوں کہ جی جی وہاں پہ کوئی ایسا ہے کہ وہ کہے کہ یار کسی ادارے کو آپ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، یہ ماورائے قانون ہے یا پھر یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ کو 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے، کہیں پہ ایسا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہو جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت چل رہی ہیں؟ دیکھیے دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں پر آزادی رائے کو, تنقید کو بہت مثبت دیا جاتا ہے. اوکے. میں ہمیشہ اپنے ٹریننگ میں بھی کہتا ہوں کہ تنقید صرف قبرستان میں نہیں ہوتی, یعنی قبرستان میں صرف مردے جو ایک دوسرے پہ تنقید نہیں کرتے, باقی دنیا کی جتنی بھی ممالک ہے وہاں پر مثبت تنقید کو, ایون منفی تنقید کو بھی سنا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, اسی سے انسان سیکھتا ہے اور اسی تنقید سے جو ہے وہ انسان آگے بڑھتا ہے. اور ویسٹ میں آپ دیکھ لے, جتنے بھی یورپین ممالک ہیں وہاں دیکھ لے, وہاں پر پراپر ڈیبیٹس ہوتے ہیں کہ آئے مجھے بتائیں کہ مجھ میں کیا مسئلہ ہے تاکہ اس مسئلے کو میں حل کر سکوں. اور جب آپ سنتے ہو اب اس تنقید کو, اس مثبت یا منفی تنقید کو, تو اسی کے ذریعے آپ نئے راستے نکالتے ہو, اس نئے راستے جو ہے آپ کے لیے ترقی کے راستے بنتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے جیسے ممالک جہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہے وہاں پر تنقید برداشت نہیں کی جاتی, کیونکہ وہاں پر ایک فرد کی حکومت ہوتی ہے, جب ایک فرد کی حکومت آتی ہے تو فرد کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ میرے بارے میں غلط رائے بنائے, لوگ میرے بارے میں اسد جان غلط صاحب تھوڑا سا آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, اس حکومت کو کیا پھر ہم کون سا مارشل لاء کہیں؟ جنرل ضیاء تو چلے اس وردی میں آیا تھا اور سب کو پتا تھا, جنرل مشرف وردی میں آیا تھا سب کو پتا تھا, یہ تو جی جی کہتے ہیں کہ میں بڑا الیکٹڈ نمائندہ ہوں آپ کا, آپ کی عوام کے ووٹ سے میں آیا ہوں, بے شک وہ کسی اور طریقے سے آئے ہوں لیکن بیٹھے ہوئے تو یہ پی ایم آفس میں, یہ پنڈی میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا. میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ برطانیہ کا ایک ڈیموکریسی ادارہ ہے جو پوری دنیا میں ڈیموکریسی انڈیکس جاری کرتا ہے, جی بالکل. اور وہ انڈیکس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہر سال جاری ہوتا ہے. اس مرتبہ جو پاکستان کے حوالے سے جب جو ڈیموکریسی انڈیکس قرار دیا گیا ہے تو پاکستانی حکومت کو ہائیبرڈ طرز حکمرانی کا نام دیا گیا ہے. ان لوگوں نے جو کیٹیگرائزیشن کی ہے اس میں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے, ایک ڈیموکریسی ہے, اور ایک نئی اصطلاح جو استعمال کی گئی ہے ہائیبرڈ طرز حکمرانی. ہائیبرڈ طرز حکمرانی انہی لوگوں نے اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے
اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آدھے جو ہے وہ حکومت کے لوگ ہوں گے اور آدھے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں گے. آدھے فیصلے جو ہے حکومت کرتی ہے, آدھے فیصلے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. تو پاکستان میں یہی میرے خیال میں پی ٹی آئی نے کی حکومت اور حکمرانوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر ہماری حکومت چل رہی ہے اور اتنے لوگوں پہ چل رہی ہے تو اس کو چلنے دیں. ٹھیک ہے, کچھ ان لوگوں کی بھی سنیں گے, کچھ ان لوگوں کی بھی مانیں گے, کچھ اپنی بھی میں کریں گے, لیکن زیادہ تر تو دوسرے لوگوں کی ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی اسد جان صاحب, بات یہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ فوج بھی ہمارے اس ملک کا ایک ادارہ ہے, باقی ادارے بھی ہمارے اس ملک کے ادارے ہیں, لیکن افسوس مجھے اس چیز پہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب ہمارا میڈیا ہو, آپ کا بھی تعلق ہے, میرا بھی تعلق ہے, یا پھر ہماری کوئی اور لوگ ہو, ایون عمران خان صاحب خود ہوں. منڈی باؤدین میں 3 دن پہلے جب وہ کھڑے تھے تو وہاں پہ مطلب جو لینگویج وہ یوز کر رہے تھے اپوزیشن کے لیے, میں کہتا ہوں نواز شریف سے ہمیں 100% اختلاف صحیح, ہمیں کوئی اس سے وہ نہیں ہے, ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, آئیں جائیں یا جو بھی کریں, لیکن سر جو لینگویج وہ یوز کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ اس کے بدلے میری عزت کریں, اور وہ ہم سے زبردستی اپنی عزت یا پھر ان اداروں کی عزت کروانا چاہتے ہیں, جو اگر میں دل سے کروں گا تو عزت تو وہی ہوگی, نہ کہ مجھ سے کہا جائے کہ آپ کو ڈرا کے میں عزت کرواؤں گا. وہ کون سی عزت ہوئی؟ دیکھیے, بدقسمتی سے پی ٹی آئی حکومت کو یہ تھوڑا امتیاز جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس سیاست میں گالی بازی اور گالی گلوچ اور گالم گلوچ اس کا جو روایت ڈالی ہے, یہ بہت غلط روایت ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت سے پہلے ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں, چاہے نواز شریف صاحب ہو, چاہے زرداری صاحب ہو, چاہے بے نظیر ہو, چاہے جو بھی ہو, وہ کم از کم ایک دوسرے کو اس طرح ننگی گالیاں نہیں دیتے تھے. میں بالکل. آپ کو ایک اسی حکومت کے کچھ جو مشیر ہے اس کے آپس کی گفتگو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس میں ایک مشیر صاحب جو بہت زیادہ مشہور ہے گالم گلوچ کے لیے, شہباز گل صاحب, جی. وہ اپنی نجی محفل میں لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ابھی بھی مجھ سے ناراض ہے کہ میں کم گالیاں دیتا ہوں. اوکے, رائٹ رائٹ تو رائٹ. جہاں پر معیار جو ہے وہ یہاں تک ہو کہ لوگ یعنی حکمران جو سٹنگ پرائم منسٹر ہے, جو سٹنگ آپ کا وزیر اعظم ہے, وہ اپنے معاونین کو یہ کہے کہ آپ کم گالیاں دے رہے ہو, آپ کو اور بھی زیادہ دینی چاہیے. صحیح. تو آپ جسٹ امیجن کہ اس کے اور پیروکار جو اس کے اور فالوورز ہے, وہ کس طریقے سے ایک نسل کو پروان چڑھ رہے ہیں, وہ کس طریقے اچھا سے جو ہے وہ لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں. اچھا اظہر جان صاحب, ایک چیز اور ہے کہ ہم لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں ایک سکینڈل ابھی آیا تھا پاپا جان پیزا کا, ٹھیک ہے, پوری جی جی دنیا امریکہ سے وہ نکلا, نہ آپ نے اس کو نکالا, نہ میں نے نکالا, نہ کسی اور پاکستانی نے نکالا, وہ آیا. اس پہ یہاں تک پریشر آیا کہ وہ صاحب نے جو باجوہ صاحب تھے, عاصم باجوہ صاحب ہیں, ریٹائرڈ جنرل صاحب, انہوں نے ریزائن کر لیا دونوں سیٹ سے, ایک ایز اے ایڈوائزر انفارمیشن کے اور دوسرا جو سی پیک اتھارٹی کے وہ چیئرمین شپ تھی ان کے پاس, دونوں سے. لیکن سر میڈیا کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے نام نہیں لینا. سر اگر کرپشن کے اوپر ہم مطلب ہمارا میڈیا کہتے ہیں نااہل نواز شریف, ایبسکینڈر, جی جی مطلب یہ جی سر جی اگر یہ سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں تو یہ کانسٹیٹیوشن تو میرے اوپر اور آپ کے اوپر جتنا لاگو ہوتا ہے تو اس سے میرے خیال زیادہ ان لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے, کیونکہ وہ پاکستان کا فلیگ بھی انہوں نے ساتھ اس شولڈر پہ لگایا ہوتا ہے, تو وہ تو زیادہ میرے خیال میں اس کو جی جی ریسپیکٹ جی. کریں اور وہ کریں, مطلب نہ کہ ہم سے زیادہ دیکھیے ایکسپیکٹیشن رکھے کہ آپ نے خان کرنی. صاحب خان صاحب نے ہمیشہ یہ نعرہ لگایا کہ دو نہیں ایک پاکستان, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو نہیں 3-4 پاکستان اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور وہ ود ان اسٹیٹ والی بات آ جاتی ہے. بالکل. خان صاحب نے خود جو ہے وہ بارہا مرتبہ یہ کہا ہے کہ میں کرپشن کرنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا, اور جتنے بھی لوگ کرپشن ہیں, جتنے بھی نابزدہ لوگ ہیں, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. باجوہ صاحب پہ جب یہ الزامات لگے تھے, اور خاص کر ثبوتوں کے ساتھ جب اس کی سٹوری آئی تھی, جی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب اس کو فارغ کر دیتے, خان صاحب جو ہے اس کے خلاف تحقیقات کر لیتے. لیکن وہ بندہ جاتا ہے, خان صاحب سے ملتا ہے, اور خان صاحب کہتے ہیں کہ اس نے مجھے مطمئن کر لیا. تو ایک تو ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جس پہ الزامات لگتے ہیں وہ جا کے کسی عدالت میں نہیں جاتا ہے, وہ کسی نیب کورٹ میں نہیں جاتا ہے, بالکل. وہ کسی اور چیز میں نہیں جاتا, ڈائریکٹ وزیر اعظم سے ملتا ہے, وہ وزیر اعظم اس کو کلین چٹ دے دیتا ہے. جی تو یہ بالکل. تو ہمیشہ سے جو وہی والی بات کہ 2 معیار نہیں 3-4 معیار ہے, کہ ایک بندے کے لیے آپ ایک رکھ رہے ہو, دوسرے بندے کے لیے ایگزیکٹلی. تیسرا معیار رکھ رہے ہو. آج بھی جو ہے وہ نئے جو سوئس اکاؤنٹ کا جو سکینڈل ہے, بالکل سر. تقریباً کوئی 100 بلین ایگزیکٹلی. سے سوئس زیادہ کریڈٹ.
100 बिलियन से डॉलर से ज्यादा है, उसमें भी तकरीबन 1400 पाकिस्तानियों के नाम है। लेकिन सर चूंकि जनरल ज्यादातर अख्तर उसमें से अब्दुर्रहमान साहब जिनको जनरल मतलब बहुत अब्दुल बड़ा रहमान वो नाम दिया जाता है कि वो सारा जो हमारे और आप मतलब पश्तून होने के नाते वो जो शमला होता है उसको ऊंचा जी रखा जी था जी। उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ, उनके अकाउंट्स निकले। तो उसके जनरल अख्तर साहब के अकाउंट है, और वो ऑब्वियसली जनरल जिया साहब के जो है वो बड़े क्लोज एड थे। उसके जो अफगान वॉर है उसमें उसने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। तो ऐसे जैसे लोग, उसके अलावा कोई जनरल अली अकबर साहब है, उसका भी नाम भी आया है, कुछ और नाम भी है। कुछ नाम तो खैर साहब जो हमारी मीडिया है वो शाये भी नहीं कर सकते। इवन जंग में भी आज नाम शाया नहीं हुए, हालांकि पानामे के सारे नाम शाया होते थे। लेकिन क्योंकि वो सर अगर सिविलियन के खुशकिस्मती, होंगे तो शाया हो जाएंगे, अगर उनके होंगे तो आपको पता है कि वो फिर कैसे हो सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल में उससे मोरल भी खराब होता है, डाउन हो जाता है, तो उस वजह से उसके नाम नहीं जिन लिए जाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि करप्शन अगर सिविलियन करे या फौजी करे, जर्नलिस्ट करे, ब्यूरोक्रेट करे, जो बंदा भी करप्शन करे, उसके खिलाफ उसी तरीके से कार्रवाई भी होनी चाहिए, उसको सजा भी देनी चाहिए। अदरवाइज जो पाकिस्तान में इस जैसे मिसालों से जो माहौल बनते जा रहा है, वो माहौल बहुत खराब है। और जो घुटन का एहसास हो रहा है लोगों को, एग्जैक्टली। वो इस हुकूमत में बहुत तेजी से हो रहा है। क्योंकि एक तरफ तो आपने सहाफत पे पाबंदी लगा दी है, दूसरी तरफ आपने सोशल मीडिया पे भी पाबंदी लगा दी है, तीसरी तरफ आपने लोगों के रोजगार तक छीन लिए हैं। महंगाई का वो तूफान है कि लोग जो है अपने बच्चों तक बेच रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सारे घुटन के माहौल में दूसरी तरफ एक तबका जो है वो फ्री के गाड़ियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री के पेट्रोल भी है, घर भी है, घर बिजली है सब कुछ सर, बाहर जो है वो आप और मैं 40 सब। रुपए यूनिट लेते हैं, उनको 2 रुपए यूनिट पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि इसको तो अदा कर दें, बहुत महंगी है। तो सारी चीजें जो है उसको फ्री जाती है। तो मेरे ख्याल में एक दिन अवाम जो है वो तंग आके बाहर निकलेगी और अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। अभी अगर 160 रुपए लीटर है, कल को 200 रुपए होगा। अभी भी स्ट्रीट क्राइम जो पाकिस्तान में इंतहा की हद तक दर्जे तक बढ़ गए हैं, इस्लामाबाद जैसे शहर में जो कैपिटल है, यहाँ पर रोज के हिसाब से, मेरे सेक्टर में रोज के हिसाब से स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। लोगों को उसके घरों के सामने जो है वो स्ट्रीट क्राइम पिस्टल के स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियां स्नैचिंग हो छीनी जा रही है, रही हैं। गाड़ियां छीनी जा रही है। तो ये माहौल जो है, ये घुटन का माहौल, और ये जो नाइंसाफी का माहौल है, ये मेरा नहीं ख्याल कि ये उन लोगों के लिए भी बेहतर है जो इस राइट। मुल्क के में करता धरता है। एट द एंड ऑफ द डे, अगर 23 करोड़ लोगों में से 10 लाख जो है वो फायदे ले रहे हैं, 10 लाख जो लोग इशरत कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये 10 लाख लोग जो है वो 23 करोड़ लोगों से बच जाएंगे। अगर ये 23 एग्जैक्टली। करोड़ लोगों ने निकल आए तो उन लोगों के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी फिर। एग्जैक्टली आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और यकीन करें मैं पिछले 2 महीने 3 महीनों से मतलब 3-4 दफा मुझे कराची और लाहौर में मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स मिले और उनकी जब बातें मैंने सुनी, बिलीव मी मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ कि वो एफएससी के स्टूडेंट्स थे, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं 16-17 साल के। जब उनकी मैंने बातें सुनी तो मैं हैरान हो गया। मैंने कहा यार अगर ये बच्चा ये बात कर रहा है तो इट्स मीन कि यार ये मतलब चीज अब बिल्कुल बहुत आगे जा चुकी है। मतलब वो सारी जो लिमिट्स थी हम उसको क्रॉस कर चुके हैं, जो बड़ी ही खतरनाक है। यकीनन फखर वो साहब कहते हैं प्लीज। फखर साहब, आप तो स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। मेरे जो 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 यार्ड स्टिक है जिससे मैं अंदाजा लगाता हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, तो वो सोचने का माहौल जो है वो मैं जब गांव जाता हूँ तो वो मुझे वहां मिलता है। और गांव में जो हम्म, जो एक्चुअल, अगर आप हुजरे की बात कर ले और वहां पर जो लोग बैठते हैं, वहां से आपको रियलिटी सुनने को मिलती है। यकीन करें कि तो 5 साल पहले जो है वो वहां पर बड़ा अच्छा माहौल हुआ करता था, लोग बड़ी इज्जत करते थे। लेकिन अब बच्चे बच्चे को पता है कि कौन बंदा जो है इमरान खान को लाया है, कौन बंदा इमरान खान को नहीं हटा रहा है, कौन बंदा जो है एग्जैक्टली वो एग्री। महंगाई ला रहा है, कौन बंदा जो है उस सारे पीटीआई के पीछे है, कौन सा बंदा जो है वो सियासतदानों के खिलाफ अगर केसेस है कौन बना रहा है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है वो, और अब अवाम में हर जगह गांव गांव पे लोगों को पता चल गया है। हाँ, कब ये फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ गई है कि लोग तंग है। हाँ, अब उस जो टिपिंग पॉइंट है, मेरे ख्याल में जो टिपिंग पॉइंट आता है जहां पर लोग जो है वो मजबूर होके, तंग होके जो है वो फिर बाहर आ जाते हैं और फिर वायलेंट होके वो किसी को नहीं छोड़ते, वो टिपिंग पॉइंट का मेरे ख्याल में भी इंतजार है।
तो अभी भी वक्त है अरबाब इक़्तिदार के लिए और उन लोगों के लिए जो मुल्क चला रहे हैं कि आए मिल बैठे और इसका कोई हल निकाले। जो ये स अगर जो हो जी बिल्कुल, जो असल इख्तियार रखते हैं और जो असल में इस मुल्क के इख्तियारमंद अपने आप को कहते हैं, मालिक कहते हैं, मैं और आप और हम जैसे और बहुत सारे लोग जो 22 या साढ़े 22 करोड़ हैं, हम तो यही है कि उनकी खिदमतगुज़ारी के लिए शायद उनको लगता है कि हम पैदा हुए हैं। ना जी हमारी जी कोई अपनी सोच हो सकती है, ना हमें कोई मतलब हमारी कोई अपनी बात हो सकती है, ना कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। बस हम यही करें कि जितना हम कमाते हैं, उनको भी खिलाएँ और अगर उसमें से कुछ बच जाए तो खुद को और या अपनी फैमिली को खिलाएँ। ये हमारा मसला, ये उनका मसला नहीं है। उनकी लाइफ़ अच्छी गुज़र रही है और मेरे ख़्याल वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो गुज़रे। मेरी और आपकी ज़िंदगी को जो मर्ज़ी हो जाए, ये उनका प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। अगर होता तो शायद इसके ऊपर वो 1971 के बाद जब बांग्लादेश अलग हुआ शायद सोचते, या फिर और बहुत सारे बड़े-बड़े हादसे हो गए उसके बाद सोचते। लेकिन अफ़सोस के साथ कोई नहीं सोचता। असदजान साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने शो जॉइन थैंक किया यू सो और आई मच होप सो कि आइंदा भी आपसे जो है बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। इंशाल्लाह एंड थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। थैंक यू फिर सो किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय। मच।